ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإنك لعلى خلق عظیم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ تمام تعریفیں، حمد اور ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، اور درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانائے سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد عالی مرتبت ذی احترام حضرات علماء کرام مشائخ سادات، آج کی یہ خوبصورت دینی روحانی اور علمی محفل پاک اللہ کے فضل و احسان سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے اور اللہ کریم ہم سب پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اگر آپ موبائل اونچا کر کے پچھلوں کو تکلیف دیں گے تو ظاہر ہے پھر ان کے پاس بھی موبائل ہیں، تو آپ مہربانی کریں، آپ ویڈیو ضرور بنائیں پر دوسروں کی تکلیف کا سبب نہ بنیں، یہ درست نہیں ہے۔ اس کو جب آپ اونچا کرتے ہیں، اور موبائل کا معاملہ اسی طرح کا ہی ہے جس طرح گرمیوں میں پیاس کا مسئلہ نہیں ہوتا، ایک بندہ پانی پینے لگے تو دوسروں کو دیکھ کے پیاس لگ جاتی ہے، تو ایک بندہ موبائل نکالتا ہے تو دوسرے بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار ہے تو میرے کو بھی ہے، تو میں بھی فوٹو کھینچ سکنا، ساری باتیں مجھے بھی آتی ہیں، تو تھوڑا سا محافل کا معاملہ اور ہوتا ہے، یہاں روحانیت کے مسائل ہیں، دینی ماحول ہے، تو یہ کچھ سیاسی جلسے تو ہوتے نہیں کہ ہم جو مرضی کریں اپنے حساب سے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی تعریف فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑے اعلیٰ، بڑے بلند اور بڑے عظیم اخلاق عطا فرمائے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیں تو آپ فرمانے لگی سارا قرآن میرے نبی کے اخلاق ہی تو ہیں۔ انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے اور اپنی زندگی میں مطمئن رہنے کے لیے اور اپنی زندگی میں جو نعمتیں اس کے پاس موجود ہوں ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور اپنے سے وابستہ لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان میں سب سے بڑی چیز اخلاق ہے۔ اگر آپ کا اخلاقی رویہ درست نہیں رہتا تو آپ زندگی کی ساری نعمتوں کے باوجود وقت تکلیف میں گزارتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس سارا کچھ ہوتا ہے صرف اخلاقیات نہیں ہوتے، وہ لوگ اپنی نجی زندگی سے لے کر اپنی ملی اور قومی ذمہ داریوں تک کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اخلاقیات کا ہونا، اچھے کردار کا ہونا انسان کے پاس نظم و نسق کا ہونا ثابت کرتا ہے۔
اخلاقیات سے مراد صرف میٹھا بولنا نہیں ہوتا. ہمارے ہاں کچھ لوگ سمجھتے ہیں اخلاق صرف میٹھا بولنے کا نام ہے. میٹھا تو لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، اپنا سودا بیچنے کے لیے بھی میٹھا بولتے ہیں، اپنا کام نکلوانے کے لیے بھی میٹھا بولتے ہیں. میٹھا بولنا بھی اخلاقیات کا حصہ ہے، پر کل اخلاق نہیں. ہمارے بزرگوں نے، ہمارے صوفیاء نے، ہمارے مفسرین اور محدثین نے یہ فرمایا ہے کہ اخلاق کا معنی تو یہ ہے کہ انسان کا اپنے رب پر توکل کتنا مضبوط ہے، اس کے اندر صبر کتنا پایا جاتا ہے، تحمل کتنا ہے، بردباری کتنی ہے، اس کے اندر عاجزی کتنی ہے، اس کے اندر صبر اور شکر کتنا ہے. وہ حرص سے، ہوس سے، بدی سے، لالچ سے، فریب سے، فراڈ سے، جھوٹ سے، بددیانتی سے دور کتنا. یہ چیزیں اس کے اندر اخلاقی رویوں کو مضبوط کرتی ہیں. اگر انسان کی عادات سنور جاتی ہیں، اس کے اخلاق سنور جاتے ہیں، اس کا کردار بدل جاتا ہے، تو سب سے پہلے فائدہ اسے خود ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اطمینان محسوس کرنے لگ جاتا ہے. اسے اللہ تبارک و تعالی انشراح صدر کی دولت عطا کرتا ہے، اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے. اور پھر جو اس کے ساتھ وابستہ لوگ ہوتے ہیں، اگر اس کا اخلاقی رویہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ جتنے لوگ اس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں وہ مطمئن رہتے ہیں، وہ تکلیف سے بچتے ہیں، آزمائش سے بچتے ہیں. اگر اخلاقی رویوں کو بہتر کر لیا جائے، روزمرہ کے معاملات کے اندر کچھ چیزوں میں تبدیلی لائی جائے اور اپنے اخلاقیات کو، کردار و عمل کو بہترین بنایا جائے. آپ دیکھیے آج مسلمانوں کا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس قدر زیادہ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں. اس میں نہ کوئی عقائد کا معاملہ ہوتا ہے، نہ کوئی بڑی اخلاقی کمزوری ہوتی ہے، لیکن وہ بس کچھ چیزیں ہماری ذات سے اٹیچ نہیں کرتی تو گیا معاملہ. لوگ برے نہیں ہوتے، بس صرف ہمارے مطلب کے نہیں ہوتے. بندہ بڑا اچھا ہے پر میری نہیں مانتا لہذا برا ہے. پیر صاحب بڑے اچھے ہیں، مولانا بڑے اچھے ہیں، پر چونکہ میرے کہنے پہ ٹائم نہیں دیا لہذا متکبر ہیں. میری بات پر چونکہ عمل نہیں کر رہے لہذا معاملہ. لوگ نہیں برے ہوتے، صرف ہمارے ساتھ نہیں چل پا رہے، ہماری مرضی کے مطابق انہوں نے کچھ چیزیں جو ہے وہ تبدیل نہیں کی، ہماری منشا کے مطابق نہیں چلے لہذا گڑبڑ ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ماحول کے اندر کشیدگی پیدا کر لیتے ہیں، لہجوں میں تلخی لاتے ہیں، دلوں میں بغض آتا ہے، عداوتیں عروج پکڑتی ہیں. نقصان کیا ہوتا ہے؟ جتنی زیادہ انسان میں عداوت آ جاتی ہے اتنی عبادت کی لذت چلی جاتی ہے. جتنا حسد، بغض، کینہ پروان چڑھتا ہے سجدے کا ذوق چلا جاتا ہے. آپ کی زبان جتنی زیادہ غیبتیں کرتی ہے، جتنی زیادہ دوسروں کا شکوہ کرتی ہے، اتنا درود و سلام اور ذکر کا ذائقہ چلا جاتا ہے. نقصان کس کا ہوا؟ ہمارا اپنا. روحانی زندگی کس کی برباد ہوئی؟ ہماری اپنی. تو اگر اخلاقی رویوں کو مضبوط رکھا جائے، اگر انسان کے اندر تھوڑا حوصلہ ہو، تھوڑا صبر ہو، تھوڑا درگزر ہو، تھوڑا ٹھہراؤ ہو، تھوڑی تحمل مزاجی ہو، تھوڑی بردباری ہو، اور سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ انا نہ ہو اس کے اندر، وہ زمین پہ رہے، آسمان پہ نہ اڑے، وہ خود بخود اپنی کوئی شان نہ بنا لے کہ میری بھی شان ہے، میں بھی کچھ ہوتا ہوں، میں سیاںہ بڑا ہوں، برادری میں مالدار بڑا ہوں، پڑھا لکھا بڑا ہوں، کافی سارے لوگ مجھے سلوٹ کرتے ہیں. دیکھیں نا، استاد کی عزت کرنا ضروری ہے. استاد اگر اس تکبر میں شکار ہو جائے کہ میں پڑھا لکھا ہوں تو یہ اس کے حق میں بہتر نہیں. عالم کی عزت کی جائے گی، لیکن مسند احمد میں وہ حدیث بھی تو موجود نہ ہے کہ جس نے کہا میں عالم ہوں وہی تو جاہل ہے. جو اس بات کا شکار ہو گیا کہ میں جناب بہت بڑا آدمی ہوں تو یہ تو جہالت والا کام کر رہا ہے. وہ اسے بھی تو وقار علم کا پاس ہونا چاہیے تھا نا. تو عجز، عاجزی، انکساری. دیکھیے نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے فرمایا کرتے میں تم سے امتیازی نشست پر نہیں بیٹھنا چاہتا، جہاں سب بیٹھے ہیں میں بھی وہیں بیٹھوں. ایک سفر سے واپسی پر یہ اخلاقیات ہیں، یہ اخلاقیات ہیں. وہ ہمارے ہاں تو اللہ خیر کرے کہ وہ میرا ملازم ہے اور ملازم کے ہوتے ہوئے میں اٹھ کے پانی پی لوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے، شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ صاحب ازہری رحمۃ اللہ علیہ.
تو ہمارے استاد بتایا کرتے تھے کہ وہ لاہور تشریف لائے، فرمانے لگے اللہ کا فضل ہے ہزاروں سینکڑوں شاگرد اور محبین رکھتا ہوں، لیکن ساتھ اللہ کا یہ بھی فضل ہے کہ اپنے جوتے خود اٹھا لیتا ہوں۔ میں اسٹینڈ کا شکار نہیں ہوں کہ کوئی شاگرد آئے گا، کوئی آئے گا تو میرے کام کرے گا، میں اپنے جوتے خود اٹھا سکتا ہوں، مجھے اس میں کوئی آر محسوس۔ زمین پہ نہیں رہتے، ہم زمین پہ نہیں رہتے، ہم اڑنے لگ جاتے۔ سفر سے واپسی تھی، صحابہ کرام علیہم رضوان کا ساتھ تھا، رستے میں کھانا پکانے کا وقت آیا تو ایک صحابی نے کہا میں جانور ذبح کرتا ہوں، تو دوسرے نے کہا میں آپ کی مدد کرتا ہوں گوشت بنانے میں، تو تیسرے نے کہا میں اس کے لیے جو مسالہ جات درکار ہیں ان کی کوشش کرتا ہوں، تو چوتھے نے کہا میں برتنوں کی ترتیب ٹھیک کرتا ہوں۔ تو میرے محبوب بھی بیچ میں بیٹھے ہیں، رسول رحمت نبی اکرم کریم محبوب علیہ السلام۔ حضور فرمانے لگے تو ٹھیک ہو گیا، تم نے کام بانٹ لیے ہیں، تو آگ جلانے کے لیے کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں بھی تو چاہیے نا۔ تو حضور فرمانے لگے چلو لکڑیاں میں اکٹھی کر کے لے آتا ہوں۔ لگے جو مزدور شاہ ایسا، نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا، عرش نشیں کا زمین پہ گھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ فرمایا میں لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتا ہوں۔ کر لیں کسی وقت استاد جی بھی کوئی کام، کوئی نہیں فرق پڑتا، کسی وقت نا چلو کون صاحب نے پیروں کو جا کے بتانا ہے، ویسے پیر صاحب بھی کبھی کوئی کام کر لیں تو کوئی اتنی نقصان والی بات کوئی نہیں، گھر کا ہی مسئلہ ہے، تو سکڑا دسنا ہے، دسو گے تو نہیں جا کے، چلو دس دے اجے کو نہیں ایڈا مسئلہ، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، کیونکہ زہر حلال کو کبھی کہہ نہیں سکا، کند کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق۔ یہ لوگوں کو بتانے کے لیے سنتیں ساری کہ اپنا کام خود کرنا سنت ہے، یہ صرف اس وقت ہے جب آپ کے پاس اسٹیج ہو، ممبر ہو اور مائک ہو، تبھی یہ ساری سنتیں، نیچے اترتے گئی ساری۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں لکڑیاں اکٹھی کروں گا، یہ اخلاقیات کا درجہ ہے کہ آپ بڑے ہوں، آپ بہت بڑے ہوں، لیکن ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کے پاس بیٹھا اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے لگ جائے۔ بڑا دوسروں کی گردنیں جھکا کے بڑا ہوتا ہے، بڑا دوسروں کو نیچے دکھا کے، کو بڑے تو بڑے ہوتے ہیں، وہ تو اپنے کاموں سے بڑے ہوتے ہیں، وہ تو اپنے کردار سے بڑے ہوتے ہیں، تو اپنے اخلاق سے بڑے ہوتے ہیں، وہ تو لب و لہجے سے بڑے ہوتے ہیں، کہ بڑا نام لکھوا کے آدمی بڑا ہوتا ہے۔ حضرت ابو مرتش ایک بزرگ ہیں، صاحب رسالہ کشیریہ نے لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں میرا نفلی حج تھا، دوسرے تیسرے حج پہ میں جا رہا تھا، بڑا خوش تھا، لوگ مبارکیں دے رہے تھے، دعاؤں کے پیغامات دے رہے تھے، ملنے آ رہے تھے، بڑی بات ہو رہی تھی، گھر میں بیٹھا تھا، 2-4 دنوں میں میری تیاری تھی۔ تو میری والدہ صاحبہ نے مجھ سے کہا کہ شیخ ذرا مجھے پانی کا گلاس دینا، سامنے پانی کا مٹکا پڑا تھا، پیالے میں ڈال کے دینا تھا۔ تو فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ میں تو شیخ بھی ہوں، عالم بھی ہوں، استاذ بھی ہوں، اور حج پہ بھی جا رہا ہوں، تو پانی چھوٹا بھائی پلا دیتا ہے اماں کو، میں تو شے ہوں نا کوئی، خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ پھر اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ کہا کہ چھوٹا بھائی پانی پلا دے گا، کہتے میں نے چھوٹے کو کہا اماں کو پانی پلانا، وہ اٹھ کے گیا، اس نے مٹکے سے پانی ڈالا پیالے میں، والدہ کو پانی پیش کیا تو میرے دل پہ چوٹ لگی۔ فرماتے مجھے خیال آیا کہ یار یہاں سے سینکڑوں میل سفر کر کے حج کرنے جانا تیرے لیے آسان ہے، اور 4 قدم چل کے اماں کو پانی پلانا تیرے لیے مشکل ہے، بات تو بتا اصل بات کیا ہے۔ اپنے آپ سے سوال، ڈھونڈتا پھرتا ہوا اقبال اپنے آپ کو، ڈھونڈتا پھرتا ہوا اقبال میں اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں، اپنے آپ کو ٹٹولنے لگ گیا، میں اپنا پتہ پوچھنے لگ گیا۔ آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں، بیٹھیے میں بلا کے لاتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو ڈھونڈنے لگا کہ تو دیکھ تو صحیح، تو کھڑا کہاں ہے، کون سی نیکی کر رہا ہے؟ نفل حج کے لیے جانا اور سینکڑوں میل کا سفر گھوڑے اونٹ پہ کرنا تیرے لیے آسان،
اور اماں کو پانی پلانا مشکل؟ نیکی کا سٹیٹس کیا ہے تیری نظر میں؟ اخلاقیات کا معیار کیا؟ فرماتے جب میں نے اپنے دل سے پوچھا تو مجھے سمجھ آئی کہ حج کرنے جاؤں گا تو پھول پڑیں گے، اماں کو پانی پلانے پر کسی نے میرے اوپر پھول تو نہیں نہ پھینکنے۔ وہاں جاؤں گا تو حاجی صاحب ہوگا، تیسرا حج ہے میرا، چوتھا حج ہے، باتیں ہوں گی، تو اماں کو پانی پلانے پر تو یہ شہرت نہیں ہوگی۔ تو پھر میں سمجھا کہ اس عبادت کا وہ سٹیٹس، وہ معیار نہیں ہے جو مخلص بندوں کا ہوتا ہے۔ لہٰذا کہتے ہیں میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے ارادہ بدلا، پہلے ماں سے معافی مانگی اور پھر میں نے کہا ماں میرا نفل حج ہے، اس سال میں رہنے دیتا ہوں، میں ایک پورا سال جم کے پہلے تیری خدمت کروں گا، پھر اگلے سال حج کرنے جاؤں گا۔ بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پھڑنا ہے، بلے شاہ تو آسمانی، اللہ کرے تو انو میرے موبائلاں تو تھوڑی جان چھٹے تے میرے حال بھی تکو، آمین تے آکھو، دعا نہ تے رل جونا یار، اللہ کرے تھوڑی دیر لی جان چھوٹے تے کوئی اور کام، اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا۔ کہنے لگے بلے شاہ آسمانی اٹھدیاں پھڑنا ہے، اوہ جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں، تیرے ماں باپ تیرے پاس ہیں، تو انہیں ڈیوٹی کوئی نہیں کی۔ اخلاقیات کو سمجھیں، اس بنیادی اہم اور ضروری فرق کو جانیں جو ہمارے لیے ضروری ہے۔ میں ایک طالب علم پڑھتا تھا تو ایک مسجد میں پیغام آیا کہ آپ کوئی کسی طالب علم کی کسی کی ضرورت ہے جو ہمیں نماز پڑھا دیا کرے، تو میں نے ان سے گزارش کی کہ مولانا آپ بھی کہہ رہے تھے کہ میں کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوں تو مسجد میں تشریف لے جائیں، وہاں آپ ڈیوٹی کریں۔ تو کچھ دنوں کے بعد وہ آ گئے ناراض ہو کے، کچھ مہینوں کے بعد تو منتظمین بھی آ گئے، تو بات مجھے سننا تھی، وقت بھی تھوڑا تھا، کہیں میں سفر پہ روانہ ہونا چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا معاملہ کیا ہے، آپ کیوں نہیں رہنا چاہ رہے اور یہ کیوں نہیں رکھنا چاہ رہے؟ تو کہنے لگے یہ مجھے کہتے ہیں مسجد کی صفائی کرو۔ میں نے ان سے کہا جی آپ نے کہا ہے؟ کہنے لگے جی ایسا تے آکھیے یہ ایسا کیا تسی بچے کو کرانی کرا دیو، تے میں کہ گھروں بھیجو نا اپنے بچے، قاری صاحب کرا دیں نے، بچے کو ہی کرانی ہے نا، لیکن یہ فتویٰ جو دوسروں کے بچوں کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے کیوں نہیں؟ اور دوسرا میں نے کہا آپ میں سے جو سیکٹری ہے، جو صدر ہے، یہ سارے عہدے خدمت کے لیے ہی ہوتے ہیں نا، کوئی سیاست کے لیے تو نہیں ہوتے، تو آپ کو لگنا چاہیے مسجد میں جھاڑو دینے میں کیا حرج ہے؟ تو اللہ کا گھر ہے اور ہم بابا صاحب کی نگری میں بیٹھے ہیں، اٹھ فریدہ سوتے آتے جھاڑو دے مسجد، تو سوتے ہیں تے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید۔ تو وہ بچہ جو تھا طالب علم، وہ مولانا، وہ ذرا ان کا سینہ چوڑا ہو گیا کہ پیر صاحب نے میری حمایت کر دی۔ میں نے ان سے کہا آپ کیا امام صاحب سے آپ کہتے ہیں صفائی خود کریں؟ اور جب وہ چلے گئے تو میں نے اس بچے سے کہا، میں نے کہا یار تو بہت بڑا مولوی ہو گیا، میں تو اتنا بڑا نہیں تجھے سمجھتا تھا، تجھے انہوں نے گھر صاف کرنے کا کہا تھا کہ میری ویلی جھاڑو دے، وہ رب کا گھر صاف کرنا تھا، اللہ دا کار، مسجد کی صفائی۔ میں نے کہا کس دن موقع بنا مجھے بلا، دونوں مل کے، تو اللہ کے گھر اسے ساری مخلوق میں عیب نظر آنے لگ جاتے ہیں، وہ بے چین رہتا ہے۔ تھوڑا سا نا خوبیوں پر بھی نظر کرے، تھوڑا درگزر کا، چشم پوشی کا بھی مزاج بنائے، اور سارا دن دوسروں کی خامیاں نہ دیکھیں، تھوڑی اپنی بھی دیکھیں، تھوڑی اپنے اوپر بھی نظر کریں۔ جب انسان اپنی کمزوریاں دیکھنے لگتا ہے تو اس کا معنی اصلاح کی طرف آنے لگ گیا، اب بہتری ہو جائے گی۔ آپ تھوڑا غور کریں، ثمامہ بن اسال جمامہ قبیلے کے سربراہ تھے، یہ بخاری میں موجود ہے، اسلام کی بڑی سخت مخالفت کرتے تھے، کوئی موقع خالی نہیں جانے دیتے تھے جہاں وہ مسلمانوں کو اور اہل اسلام کو تکلیف نہ پہنچاتے، بڑا سخت گیر آدمی، جب بھی وہاں سے لوگ گزرتے یہ تکلیف دیتا، منصوبہ بندی کرتا، اسلام کے خلاف پلاننگ کرتا۔ یہ گزر رہے تھے، ایک دفعہ مدینے کے پاس سے صحابہ کے ہتھے چڑھ گئے، لے آئے گرفتار کر کے، مسجد نبی کے ستون کے ساتھ لا کے باندھ دیا۔ جس بندے کی بڑی شکایتیں پہلے آپ کے پاس ہوں، پھر وہ اگر قابو آ جائے تو وہ پورا قبضے میں آ جائے، اور آپ کو پتہ ہو یہ منصوبہ بندی بھی کر رہا ہے، خطرناک ہے، قابو آ جائے، ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے،
جب حضور ان کے قریب، آپ تشریف رکھیں جی، بیٹھ جائیں، آپ بھی بیٹھ جائیں جی، اللہ آپ کو جزائے، آپ کتنی تکلیف میں ہو، تشریف رکھیں جی سارے دوست، اللہ تعالیٰ خوش ہوں، ان تے سارا نورانی ماحول ہے جی، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، سارا کچھ ہی ماشاءاللہ ٹھیک، اور پھر گاؤں کا ماحول ہے تو اور بھی زیادہ اس میں خوشحالی اور ہریالی ہے۔ تو آپ لوگ اطمینان سے 2-4 باتیں اور کرنی ہیں، بات کو ختم کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے لا کر کے باندھ دیا، اب حضور تشریف لائے نماز کے لیے، تو ثمامہ کے پاس سے گزرے تو حضور کو دیکھ کے نا 3 باتیں اس نے کی، کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے نا تو میں معمولی آدمی نہیں ہوں، میرے بدلے میں قتل ہوں گے، یہ قتل معمولی نہیں جائے گا، اور اگر آپ کوئی جرمانہ لے کے مجھے چھوڑنا چاہیں گے، کوئی فدیہ لیں گے، تو میں کوئی غریب آدمی نہیں ہوں، فدیہ دے دوں گا۔ اور کہنے لگا اگر آپ معاف کریں گے نا تو پھر بھی میں خاندانی آدمی ہوں، احسان یاد رکھوں گا۔ آپ نے ایک دفعہ پھر غور کرنا ہے میری بات پر، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ کا دشمن، آپ کا مخالف، آپ کے خلاف منصوبہ بندی کرنے والا، شکایتیں اس کی بے شمار، قابو آ گیا ہے، اور اب موقع ملا ہے آپ کو کہ آپ معاف کریں گے یا سزا دیں گے، تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے معاف کرنا، اور اگر لوگ معاف کرتے بھی ہیں نا تو 3 کو باپ پہلے پیچھے اس کے گناہوں کے کھولتے ہیں، انہیں ہے نا قابو، تینوں لگے گا نا پتہ، بڑیاں گلاں کردہ سے، بڑی کہانیاں سناتے ہیں، بڑا کچھ کدھر ہے تیرے بلا، بڑا کچھ کر کے پھر ہو سکتا ہے کسی جگہ کوئی معافی کا سبب بنے، فوراً کون معافی دیتا ہے۔ اس نے 3 باتیں کی، محبوب زیر لب تھوڑا سا مسکرائے، نماز پڑھائی کر تشریف لے گئے۔ اگلے دن کریم پھر تشریف لائے تو پھر اس نے 3 باتیں کی، کہنے لگے اگر مجھے قتل کریں گے تو معمولی آدمی نہیں ہوں، یہ بات یہاں رکے گی نہیں، اور اگر جرمانہ لے کے چھوڑنا چاہیں، عرب میں رواج تھا، فدیہ لے کے جرمانہ لے کے چھوڑا جاتا تھا، تو میں دے دوں گا، اور اگر معاف کر دیں تو پھر خاندانی آدمی ہوں، اصلاں نال جے نیکی کریے اور نسلاں تاک نہیں بھول دے، پھر بھی میں یاد رکھوں گا۔ حضور پھر مسکرائے، کوئی بات ہی نہیں کی۔ وہ یار ساری باتوں کا جواب نہیں ہوتا، ہر بندے کو وضاحت نہیں ہوتی، یہ کیا بندہ بول بول کے تھک جائے، چپ بھی تو بڑی مار ہے نا، ہاں نام بولنا بھی تو ایک انتقام ہے نا، کسی کو کہنا کہ تو اس قابل ہی نہیں تجھے منہ لگایا جائے، یہ بھی تو انقلاب ہے نا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ہم ہر بندے سے بحث کرتے ہیں، الجھاؤ پیدا کرتے ہیں۔ حضور گزر گئے، تیسرا دن پھر آیا، کریم محبوب علیہ السلام وہاں سے گزر رہے ہیں، قریب سے گزرے، پھر 3 باتیں، قتل کر دیں گے تو معمولی آدمی نہیں ہوں، فدیہ لے کے چھوڑنا چاہیں تو غریب نہیں ہوں، جو کہیں گے ملے گا، اور اگر آزاد کر دیں تو خاندانی ہوں، احسان مند رہوں گا۔ حضور نے نماز پڑھائی، 3 فیصلے تھے نا، کوئی بھی ہو سکتا تھا نا، اور اس کی سزا بھی بنتی تھی، لیکن یہ میرے کریم کا طریقہ ہے، یہ اخلاقیات ہے، یہ کردار ہے، یہ سوسائٹی میں جینے کا طریقہ ہے، یہ دل جیتنے کا طریقہ ہے۔ حضور فرمانے لگے کھول دو اس کی رسیاں، کر دو اسے آزاد۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہمیشہ نبی پاک آسان بات اختیار فرماتے، جاؤ آزاد کر دو، بڑا مشکل کام ہے ایسے مجرم کو چھوڑنا، چھوڑ دیا کریم، جاؤ نا آزاد۔ صحابہ کہتے ہیں وہیں بیٹھے تھے، تھوڑا ہی وقت گزرا، ثمامہ گیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو اس کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے، تو فرمایا واپس آ گیا، کہنے لگا میں غسل کر کے آیا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے اسلام کے بارے میں دل میں کچھ اور تھا، اب دنیا میں سب سے پیارا دین ہی مجھے اسلام لگتا ہے۔ یا رسول اللہ، پہلے آپ کے چہرہ نور کے بارے میں بات اور تھی، اب تو دل کرتا ہے گویا آپ بیٹھے رہے اور میں زیارت کرتا رہا ہوں۔ حضور پہلے مدینے آنے کا معاملہ اور تھا، اور اب تو یہ حال ہے کہ مدینے سے جانے کو دل نہیں کر رہا۔ یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہمارا نا آپ یقین کریں ساری زندگی ساس معاف نہیں کرتی بہو کو، ساری زندگی۔ وہ جس لڑائی کی 12 سال پہلے صلح ہو گئی تھی نا، 12 سال کے بعد نئی لڑائی ہوئی تو وہ بات بھی کھول کے واپس آ گئی، جس کی معافی دے دی تھی، کہا تھا جب میں نے معاف کیا، وہ بھی چیپٹر سارا، اور بہو بھی معاف کرنے کو تیار ہے۔ وہ کہندی ہے تے کام ادو شروع ہویا سی جدوں میں ویاہی آئی سا،
حالانکہ اب اس کے 6 بچے اور بڑے، ہم معافی دینے کو تیار۔ جب پچھلا باب بند نہ کیا جائے تو پھر اگلی زندگی بھی سکون سے گزرتی۔ اچھا پھر ایک اور بات ہے، سکھ بھول جائیں گے، اچھی چیزیں بھول جائیں گے، یاد بھی رکھیں گے تو کوئی تلخ بات ہی رکھیں گے، جو بھلا دینی چاہیے تو اسے یاد رکھا۔ تو اخلاقی رویوں میں درگزر پیدا کریں۔ ایک تیسری بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اخلاق یہ ہے کہ انسان وزادار ہو، صبر و شکر و قناعت والا ہو، اس کی نظر کبھی بھی کسی کی جیب پہ نہ جائے، امید ہو تو صرف اپنے رب کریم سے، اللہ رسول کے دروازے کا منگتا ہو بس۔ باقی یہ بہت بڑی اخلاقی کمزوری ہے کہ کسی کا بڑا مکان دیکھ کے پریشان ہو جانا، کسی کی جیب میں مال دیکھ کے پریشان ہو جانا، کسی کی گاڑی دیکھ کے پریشان ہو جانا۔ خودداری اور عزت نفس، ہمیشہ جو اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہیں وہ وہاں راضی رہتے ہیں جہاں ان کے رب نے انہیں رکھا ہوا۔ وہ کسی بھی قسم کے ہرس کا، ہوس کا، لالچ کا شکار۔ ہم نے نا جی یہ بچوں بچیوں کے رشتے کرتے ہیں تو اس میں بھی پیسہ دیکھتے ہیں، پہلے بندے کس طرح کے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب آپ نے اتنا بڑا رشتہ جس نے ساری عمر ساتھ رہنا تھا اس میں پہلے پیسے دیکھیں، اخلاص کہاں سے آئے گا؟ ازدواجی زندگی میں حسن کیسے پیدا ہو، خوبصورتی اور محبت کیسے آئے گی؟ تو میرے عزیز جو اللہ نے دیا ہے، دیکھیں ایک خاص بات ہے، ہم نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ ایک ہے کہ بندے سے اللہ راضی ہو جائے، یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ اللہ اپنے بندے سے، لیکن ایک اور ضروری کام بھی ہے، وہ کیا ہے کہ بندہ بھی اپنے اللہ سے راضی رہے۔ نہیں کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ نہیں سمجھ نہیں آئی ابھی، میں سمجھاتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے، ادھر دیکھو میری طرف، اور ایک یہ ہے کہ بندہ بھی رب سے، وہ کہ رب نے جہاں رکھا ہے میں رب سے بڑا راضی ہوں، جتنا مجھے دیا ہے میں رب سے بڑا، یہ سمجھیں آپ۔ قرآن مجید نے جو تعریف کی ہے نا صحابہ کی، اللہ سے ڈرنے والوں کی، صالحین کی، وہ تعریف یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہ تعریف یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے تو وہ بھی اپنے اللہ سے راضی ہے، یعنی بدر میں جاننے دے کے بھی وہ اپنے اللہ سے راضی ہیں۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے احد میں، پر وہ سارے اپنے رب سے راضی ہیں۔ انہیں سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے مکے مدینے آنا پڑا، پر وہ اپنے رب سے بڑے راضی ہیں۔ جنگلوں پہاڑوں کے رستوں سفر کرنا پڑا، پر وہ اپنے رب سے، پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کھودنی پڑی، پر اپنے اللہ سے۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم جہاں ہیں وہاں راضی، بے چینی پیدا ہوتی۔ حضرت سفیان ثوری دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، تو حضرت رابعہ بصریہ پردے کے پیچھے بیٹھی تھی۔ جب بار بار ایک ہی دعا ہو رہی تھی نا تو پردے کے پیچھے سے بول پڑی، کہنے لگی چل سفیان کچھ اور بھی تو مانگنا۔ وہ کہنے لگے کیوں؟ فرمانے لگی آپ یہی کہتے جا رہے ہیں یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو، پہلے آپ بتائیے آپ اللہ سے راضی ہیں؟ آپ راضی ہیں؟ آپ تو روز کہتے ہیں فلانی شے کوئی نہیں، یہ چاہیے، اور فلاں بڑی کمی رہ گئی ہے، یہ چاہیے، فلاں شے، یا اللہ یہ فلاں اگر مل جائے نا، اگر فلاں، تو راضی نہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کریم محبوب فرمانے لگے تم رب کے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ، وہ تمہاری تھوڑی عبادت سے بھی راضی ہو جائے گا۔ لیکن معاملہ کیا ہے کہ بندے راضی، اوئے ہوئے ہوئے، بندہ کسی بندے سے بھی پوچھ لیں کیا حال ہے، وہ شکر اس طرح ادا کرتا ہے کہ بڑا ناشکرا لگتا ہے۔ شکر ادا کر رہا ہے، جناب کیا حال ہے، کہتے بس شکر ہے جی اللہ کا۔ تو یہ شکر ہے؟ جلدی بتانا، یہ شکر ہے؟ پھر ایک اور بات، شکر ہے جی اللہ جڑے حال چ رکھے، یعنی یہ مطلب ہے معاذ اللہ تو چنگے حال چ نہیں۔ او خدا کے بندے، شکر تو تیرے وجود سے، تیرے لہجے سے، تیرے انداز سے تو ہر وقت کہے کہ یار میں تو اس قابل ہی نہیں تھا جو میرے رب نے مجھ پہ عطا کر دی، جو مجھے دے دیا۔ میری کوئی حیثیت تھی، میری کوئی توفیق تھی؟ اس نے میری ہمت سے، میری طاقت سے، میرے علم سے، میری نیکی سے بڑھ کر مجھے عطا کیا۔ تیرا مزاج، تیرا لہجہ شکر والا ہو، تیرا انداز شکر والا ہو،
اپنی مزاجوں میں طبیعتوں. یہ قربانی گزری نا، میرا اپنا سٹائل ہے چیزوں کو دیکھنے کا، تو میں دیکھ رہا تھا شکوہ ہی شکوہ. ایک بندہ وہ ہے جس نے قربانی کی نہیں، اس کا تو اپنا شکوہ ہے نا. ایک جس نے کی ہے اس کا شکوہ الگ ہے. وہ کہندا ویکھو جانور بڑے مہنگے نے. جہاں ویچن آیا وہ کہندا نالے تسی چیک کر دیو دوندا ہوے. 2 سال جن نے سانبھیا ہے انہوں تسی 1.5-2 لاکھ بھی دین ਲਈ تیار نہیں. اس کا شکوہ الگ ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ؟ پھر قربانی ہو رہی ہے، وہ جس ذبح کرنے والا ہے اس کا شکوہ الگ ہے کہ یار ایک تو کسائی کی بڑی فیس ہے. پھر اس کا شکوہ یہ ہے کہ اجے میں ذبح نہیں کیتا تو لین والے پہلے ہی آ گئے. تو جو لینے آئے ہیں ان کا شکوہ الگ ہے، کہندے سویر دے کھڑے ہیں 4 تے نے بوٹیاں دتیاں نے. شکوے سے بھر گئی ساری قوم. کوئی بندہ بھی راضی برضا رہنے کو تیار ہے. راضی رہیں، اپنے مالک کی عطاؤں پہ راضی رہیں، اس کے فضل پر. تھوڑا سا نا ادھر دیکھو میری طرف. آج رات تک نا آپ نے ایک کام کرنا ہے. آپ نے نا ہر لحاظ سے صرف وہ چیزیں دیکھنی ہیں جو اللہ نے ہم پہ انعام فرمائی ہیں. آج اگر بیمار ہیں تو بیماری کو ذکر نہیں کرنا، اگر کوئی قرضہ ہے تو قرضے کا ذکر آج شام تک سوچنا نہیں. آج شام تک صرف خدا کا فضل دیکھنا ہے کتنا. یہ کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ نیند کتنی ٹھنڈی عطا کرتا ہے. لیکن وہ یہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ 99 نعمتیں پاس ہیں، ان کا شکر جو ایک نہیں، اس کا شور ہے، اس پر احتجاج ہے، اس پر جناب پوری پریشانی ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. میرا رب فرماتا ہے تو شکر ادا کر، میں تیری نعمتوں میں اضافہ کر دوں. تیری نعمتوں میں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر تو نے کفران نعمت کیا تو پھر میرا عذاب بھی سخت ہے. تو اپنے اخلاقی رویوں میں تبدیلی لائیں، اپنی سوچوں میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنی گفتگو میں مثبت تبدیلی پیدا کریں، اپنے روزمرہ کے معاملات کے اندر خوبصورت تبدیلی پیدا کریں. اگر اس میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کا بنائے گا، ہمارے اوپر فضل کرے گا کہ سب سے پہلے ہم خود مطمئن ہوں گے، پھر جو ہمارے ساتھ لوگ بستے ہیں وہ میرے پاس ایک صاحب آ گئے تھوڑے دن پہلے کی بات. مجھے کہیں جانا تھا تو ہمارے ملک میں سیاسی مبصرین بہت زیادہ ہے، سارا ملک ہی تبصرے کر رہا ہے، سارا ہی، اور تبصروں سے نکلتا کچھ بھی نہیں. تو وہ بیٹھ گئے تو اب میرا خیال تھا کہ چلیں مجھے جانا ہے تو کوئی بات ہے تو ہو جائے. تو انہوں نے بات کیا شروع کی، کہنے لگے ویسے آج کل ملک کے کیا حالات ہیں. حالانکہ انہیں دسن والی گل نہیں، میڈیا عام ہے، سب کو پتہ ہے کیا حال ہے. تو میں بھی زیر اللہ مسکرایا. میں انہوں نے آخیا بالکل ٹھیک نے ملک دے حالات. وہ پریشان ہو گیا جی میں تسی سارے نہیں ہو گئے کہ بالکل ٹھیک کہہ دیا ہے. اتنا مطمئن بندہ، حالانکہ تو کہنا چاہیے تھو ہو پتہ نہیں کل کی بن جانا ہے. یہ ہر وقت بے چینی پیدا کر کے رکھی جاتی ہے ہمارے ملک کے اندر. میں کہا بالکل ٹھیک ہے. تو وہ چپ کر گئے، کہنے لگے وہ کیسے. میں نے کہا اس طرح جو ہمارے ملک میں معاملات چل رہے ہیں یہ تو ہم نے میں نے تو جب سے ہوش سنبھالی ہے یوں ہی دیکھا ہے. اسی طرح ہی ہے سیاسی اتار چڑھاؤ. تو اس میں ہم اپنے روزمرہ کے کام چھوڑ جائیں، جو ہمارے ذمہ داریاں وہ چھوڑ جائیں، مفت کی ٹینشن لے لیں. آپ اچھائی کے لیے محنت کریں، کوشش بھی کریں، لیکن اگر آپ صرف تبصروں میں اور گفتگو میں وقت گزاریں گے تو وقت ضائع ہوگا. آپ کے جو اپنے کام ہیں وہ بھی رہ جائیں. اس لیے تھوڑی مطمئن زندگی گزاریں. اپنے لہجوں سے بلا وجہ کے شکوے اور بلا وجہ کے تبصرے دور نکالیں. زندگی کو نارمل جئیں. نارمل پروٹوکول کی لائف خطرناک ہوتی ہے. دوسروں کے سہارے جینا خطرناک ہوتا ہے، بندے کو بزدل اور کمزور کر دیتا. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. اپنے معاملات پر توجہ دیں، اخلاقی رویوں کو بہتر کریں. سکھ لینے کی بجائے دوسروں کو دینا شروع کر دیں. تھوڑی نیند کم کریں، تھوڑا مرضی کا کھانا پینا پہننا، اسے تھوڑا سا پیچھے نکلیں. آپ دوسروں کے لیے سائبان بنیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی چھاؤں عطا کرے گا. دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا ہوں اللہ اسے قبول فرمائے. جہاں ہم بھول گئے بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے. محفل آگے چلے گی جی، دعا بزرگ فرمائیں گے جی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ ہماری حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرما.
اللہ تعالیٰ جن احباب نے یہ اہتمام کیا ہے انہیں بہترین صلہ عطا فرما۔ قرب و جوار سے یا دور دراز سے جتنے لوگ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس نگری میں جمع ہوئے ہیں ان کے قرب میں اللہ تعالیٰ سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہماری خطائیں معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرما، صبر و شکر کی نعمت عطا فرما، قناعت اور خودداری کی دولت عطا فرما، عزت نفس اور وقار نصیب فرما۔ مالک کریم تو اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی امت کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما۔ کفار مشرکین روز جو مسلمانوں کے خلاف ایک نئی سازش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ اسلام کے جھنڈے کو ہمیشہ بلندیاں عطا فرما، مسلمانوں کو قوت ایمانی، غیرت ایمانی، جذبہ جہاد، عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دولت لازوال عطا فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت کر دے، بے اولادوں کی جھولیاں دولت اولاد سے بھر دے، اولاد والوں کی اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ امت پر فضل فرما، امت پر فضل فرما، امت پر فضل فرما، دنیا اور آخرت میں ہماری پردہ پوشی فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد آمین۔